بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انبیاء پر کون کون سی کتابیں نازل فرمائیں؟ تو بہت سے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، جن میں سے نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل اور نمبر 4 قرآن حکیم۔ سب سے پہلے تورات نازل ہوئی۔ تورات کس نبی پر نازل کی گئی؟ تورات جناب سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ نمبر 2 زبور۔ زبور کس نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی؟ زبور حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ نمبر 3 انجیل۔ انجیل کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ انجیل جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور قرآن حکیم تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، غم گسار زماں، حامی بے قصاں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ ہم نے سوال کا ہمیں جواب مل گیا کہ 4 کتابیں نازل ہوئیں، کس کس نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ آگے سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کا باقی کتب سے افضل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو آئیے اس کا بھی جواب ہم سن لیتے ہیں، سماعت کیجئے۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے، زائد ثواب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے، اس کا کلام بھی ایک ہے، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، آگے سوال یہ ہے کہ سابقہ کتب سماوہ کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو سب آسمانی کتابیں اور صحیفے جو ہیں وہ حق ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، وہ حق ہیں، ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب کلام اللہ پاک کا ہے، ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان ضروری ہونا چاہیے۔ مگر اگلی کتابوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان میں سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں وہ اس طرح محفوظ نہ رہ سکا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا، ان میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق ان کے شان کو بڑھانا شروع کر دیا، گھٹانا شروع کر دیا۔ لہٰذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ ان کی تحریفات سے ہے، ان کی شریروں نے جو شر پھیلایا ہے، تحریفات کی ہے، تبدیلیاں کی ہیں، ان میں سے ہے۔ اگر موافقت اور مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق نہ کریں، نہ تکذیب کریں، بلکہ یوں کہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہمارا سلسلہ جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا، ہر روز سوال و جواب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ